السلام علیکم۔ مسکراہٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں حافظ محمد عباس۔ چہرہ نبوت پر مسکراہٹوں اور تبسم ریزیوں کے گلاب۔ تاریخ عالم میں بعض ایسے یادگار لمحات و واقعات روح پذیر ہو چکے ہیں جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سینے میں ایک قیمتی امانت کی حیثیت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ واقعات اپنی اہمیت کے اعتبار سے تاریخ عالم کا سرمایہ اور روح قرار پاتے ہیں۔ تاریخ کے کئی خفیہ گوشوں اور پس پردہ شخصیات سے ہمیں روشناس کراتے ہیں اور تاریخ کا سرمایہ وجہ افتخار قرار پاتے ہیں۔ انہی میں وہ واقعات دل پذیر و دلگیر بھی ہیں جن میں آقائے دو جہان، محبوب کائنات، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم ریزی فرمائی یا مسکراہٹوں کے پھول بکھیرے۔ آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے متعلق خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ چونکہ بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح سے نمونہ و ماڈل تھے، بشری تقاضوں کے تحت آپ کی حیات مبارکہ میں انسانی بشری زندگی کے تمام پہلو موجود تھے کہ جن کو دیکھ کر ہر انسان اپنی زندگی کا ہر گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق گزار سکتا ہے۔ ہم نے اپنی اس عارضی خوشیوں بھری زندگی میں ہنسنا، مسکرانا اور خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ تھے۔ آپ نے خوشی کے اظہار کے تمام طریقے وضاحت سے عملی طور پر امت کے سامنے رکھے۔ خاتم النبیین، سید المرسلین، والی حوض کوثر، شافع روز محشر ہونے کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اصحاب کے درمیان رہتے ہوئے عام انسانوں کی طرح ہنستے بھی تھے اور مسکراتے بھی تھے، یوں اپنے جانثار صحابہ کو خوشیاں دیتے تھے۔ آقائے دو جہان کے ہنسنے اور تبسم ریزی کے کیا ہی کہنے، کیا ہی روح پرور، ایمان افروز، محبتوں کے سمندروں سے بھرپور منظر ہوتا تھا۔ صحابہ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر نہال ہوتے جاتے تھے، فدا ہوتے جاتے تھے۔ خوشیاں تھیں کہ ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہوتی تھیں، ان سے سنبھالے نہ سنبھلی جاتی تھیں کہ ان کے محبوب، ان کے آقا، ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے رسول ان کے درمیان جلوہ افروز ہو کر مسکرا جو رہے ہوتے تھے۔ کیسا ہی سہانا سما ہوتا ہوگا جب محبوب کائنات محفل صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوں گے، شمع رسالت کے پروانے ہمتاً گوش بیٹھے، سماع و اطاعت کا کامل نمونہ بنے، کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ کوئی بات ہوتی تو آپ کوئی ایسا ارشاد فرماتے جس میں مزاح کا پہلو غالب ہوتا، آپ دھیمی سی مسکراہٹ مسکراتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ تمام محفل گل و گلزار ہو جاتی۔ جانثار و فداکار صحابہ قربان لب یارا، کہہ غنچہ کہہ گل کے عملی پیکر نظر آ رہے ہوتے۔ رسول رحمت اس مزاح پر تبسم ریز مسکراہٹ مسکرا دیتے، صحابہ آپ کو مسکراتے دیکھ کر خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے، خوشیوں کے آسمان پر اٹھتے پھرتے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ خاتم المرسلین، حسن و جمال کے پیکر جو مسکرائے تھے، آپ کے موتیوں جیسے چمکتے سفید و شفاف دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمگی حسین روشن آنکھوں میں خوشی و مسرت اور محبت و اخوت کی چمک ہوتی تھی۔ آقائے دو جہان کی مسکراہٹ و تبسم ریزی کا گلاب کیا کھلتا، کائنات اس کے نشے میں مدہوش ہو کر جھوم اٹھتی، انسانیت خاص طور پر جماعت صحابہ و جد آفرین کیفیات سے دوچار ہو جاتی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ کتنے ہی گلاب کھل اٹھے ہیں، کتنی ہی کلیاں چٹک اٹھی ہیں، باغ و گلستان میں بہار،
پھولوں پر نکھار اور موسم مشکبار ہو گیا ہے۔ ہر طرف آپ کے تبسم کی خوشبو کے قافلے رواں دواں ہو جاتے۔ شمع رسالت کے پروانے آپ کے کھلتے لبوں کو دیکھ کر جھوم اٹھتے۔ سب مسکراتے، کھلکھلانے لگتے۔ خوشیوں مسرت اور انبساط کے قافلے جوق در جوق خوشبو کی مانند سفر کرنے لگتے۔ تمام فدائیان رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھ کر شادمانی اور شاد کامی کے جھولے جھول رہے ہوتے۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی کہ ان کے آقا، ان کے مرشد، ان کے ہادی، ان کے سلطان اور ان کے اور تمام نبیوں کے امام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج محفل میں مسکرائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سراسر بشری زندگی کے بنیادی اوصاف کے پیش نظر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں حسن گفتار، حسن معاملت، سنجیدگی اور کم گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا ایک لازمی جز ہے، وہاں خوش طبعی کے لیے مزاح کا انداز بھی آپ کی سیرت کا اہم حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صدق و دانش مندی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ذات غصہ اور ہنسی مزاح کے اوقات میں بھی کسی قسم کی غلط گوئی سے بالکل پاک اور مبرا تھی۔ کتاب سیرت میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مزاحاً ایسی باتیں کی جو حاضرین کی خوش طبعی کا سماع ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے پرمسرت لمحات میں محتاط مزاح گوئی کا بہترین نمونہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی خوش کرتے اور خود بھی اچھی بات یا کوئی خوشگوار خبر سن کر مسکرایا کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال رحمت کا بین ثبوت ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا یا آپ کو کسی ایسے واقعے کی خبر دی جاتی جس میں مزاح یا ہنسا دینے والی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور ہنستے ہوئے اس بات یا واقعے کو مزید دلچسپ بنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اور مسکرانا بھی آپ کے رونے اور آنسو بہانے کی طرح ہی کمال فطرت کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کھل کر ہنستے تو تب بھی اس انداز سے ہنستے تھے کہ آواز پیدا نہ ہوتی۔ فطری حسن اور اظہار مسرت کا یہ مہذب انداز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قہقہ لگا کر بلند آواز نکال کر ہنسنا غیر مہذب اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اللہ معاف فرمائے قہقہ لگانے کے ساتھ ساتھ تالیاں بجا کر خوب زور سے ہنسنا ہی محفل کی شان اور رونق تصور کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاقیات میں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو خوش طبعی کے لیے حقیقی صورتحال پر مذاق کرنا الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کا مذاق اڑاتے تھے، نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے تھے، بلکہ اس عادت کی مذمت اور اس سے پرزور منع کیا کرتے تھے، اور قرآن نے بھی اس عمل کو استہزاء اور تمسخر کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی خوب مذمت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کی کیفیت اور خوش طبعی کا ماحول پیدا کر کے صحابہ اکرام کو خوش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کی ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ وہ خاتون یہ بات سن کر پریشان ہو کر روتی ہوئی وہاں سے چل دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون سے کہو جنت میں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ جوانی عطا کریں گے، بڑھاپا ختم ہو جائے گا۔
وہ سب جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ زیر نظر کتاب میں مؤلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات و واقعات بیان کیے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی واقعے یا خبر سے خوش ہوتے ہوئے ہنسے یا مسکرائے تھے۔ ایسے واقعات آپ کی سیرت کا ایک خوشگوار اور خوبصورت پہلو ہے۔ ان واقعات کو پڑھنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح غمی کے لمحات کو بین اور نوحہ گیری سے اجتناب کرتے ہوئے مخصوص حدود میں رہ کر گزارنے کا ڈھنگ بتایا ہے، اسی طرح ہمیں پرمسرت گھڑیوں میں مسکرانے اور ہنسنے کی حدود و کیبود کا لحاظ بھی یقینی بنانے کا درس دیا ہے۔ اسلام ہنسنے اور مسکرانے کی مذمت یا نفی نہیں کرتا، بلکہ یہ وصف تو ذات باری تعالیٰ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جنتی کا ذکر کرتے ہوئے ہنسے اور حاضرین کو اپنے ہنسنے کی وجہ پوچھنے کو کہا تو حاضرین صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، جب وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ جس طرح انسان کا رونا فطری عمل ہے، اسی طرح ہنسنا اور مسکرانا بھی انسانی فطرت میں ودیت ہے۔ اسلام میں ہر عمل کی ایک حد اور مقدار مقرر ہے، اس لیے جس طرح اسلام رونے کی مذمت نہیں کرتا لیکن خلاف فطرت اور حدود و کیبود سے متجاوز انداز میں رونے سے منع ضرور کرتا ہے، اسی طرح اسلام ہنسنے اور مسکرانے کی بھی مذمت نہیں کرتا، تاہم خلاف فطرت اور حدود و کیبود سے متجاوز انداز میں غیر اخلاقی طریقے سے جاہلانہ آواز کے ساتھ ہنسنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ معزز قارئین، آپ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے اور مسکرانے کے ایسے واقعات کا مطالعہ کریں گے جن میں اخلاقیات کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو ہمارے لیے رہنما اور مؤلف کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کی حد تک ہنسا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ منہ کھول کر نہیں ہنستے تھے۔ احادیث کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا آپ کے وقار، عظمت جلال اور باروب شخصیت پر کبھی اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ بعض روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش، سنجیدہ رہتے تھے، بہت کم ہنسا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج دیہاتی کے رویے پر مسکرائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم بازار سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا حاشیہ سخت تھا۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر گلے سے پکڑ کر کھینچی، جس کی وجہ سے آپ کے گلو مبارک میں شدید خراشیں آئیں۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اس کو مال دینے کے لیے حکم جاری فرمایا۔ جب خواتین سیدنا عمر کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی قریشی خواتین بلند آوازوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر نے آنے کی اجازت چاہی تو تمام خواتین نے حجاب درست کر لیے۔ سیدنا عمر جب اندر تشریف لے آئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اس پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آقا اللہ تعالیٰ آپ کو سدا مسکراتا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو خواتین میرے پاس بیٹھی ہیں مجھے ان پر تعجب ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً اپنے حجاب درست کر کے چپ چاپ بیٹھ گئیں۔
سیدنا انس کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ میں نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، جبکہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ مجھے جس کام کے لیے رسول اللہ نے بھیجا ہے میں ضرور جاؤں گا۔ میں گھر سے نکلا تو کچھ بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے پیچھے سے گردن سے پکڑا۔ میں نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انیس۔ پیار سے آپ سیدنا انس کو انیس پکارتے تھے۔ میں نے جہاں جانے کو کہا ہے ادھر جاؤ، تو میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 7 یا 9 سال، راوی کو شک ہے یا آپ نے 7 کہا یا 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے کبھی کہا ہو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یا میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جانے والے ایک شخص پر مسکرانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے کبھی گرے گا اور کبھی چلنے لگے گا، اور کبھی آگ کی لپیٹ اسے جھلسا دیتی ہوگی۔ جب وہ پل صراط کو عبور کر لے گا تو پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے جو اولین آخرین میں کسی کو نہیں دی۔ بعد ازاں اس کی نظر ایک درخت پر پڑے گی جو اسی کی وجہ سے وہاں لایا گیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مزید کسی قسم کا سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ اس کے بعد بھی مزید مانگے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایسی چیزیں لائی جائیں گی جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا، تاہم اسے اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت پر پڑے گی تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے اس سے پہلے درخت کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ صرف یہ عطا کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس دوسرے درخت کے بعد کچھ نہ مانگنے کا وعدہ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے کہ وہ اس کے بعد بھی مزید مانگے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے دوسرے درخت کے قریب کر دیں گے۔ اس کے بعد اسے جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس دوسرے درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ صرف یہ درخت عطا کر دے، اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مزید کچھ نہ مانگنے کا وعدہ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے کہ وہ اس کے بعد بھی مانگے گا، کیونکہ اس کے سامنے وہ اشیاء لائے جائیں گی جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ اسے اس تیسرے درخت کے قریب کر دیں گے تو اسے وہاں سے جنتیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں گی۔ پھر وہ پکار اٹھے گا یا اللہ جنت دے دو، جنت دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب مزید کچھ نہیں مانگے گا؟
تو وہ شخص کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مجھ سے اصرار کرنا کس طرح چھوڑے گا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تجھے جنت میں دنیا کے 2 گنا برابر جگہ دے دوں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، آپ تو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا تم لوگوں نے مجھے اس قدر ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ تو وہاں موجود لوگوں نے پوچھا آپ اس قدر کیوں ہنسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اس قدر کیوں ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ سیدہ عائشہ کے کھلونے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو دروازے کے قریب ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کا ایک کنارہ اٹھ گیا تو سیدہ عائشہ کی گڑیاں جو اس پردے کے نیچے تھیں نظر آنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی ہے جس کے 2 پر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا یہ اس کے پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا گھوڑے کے پر؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا آپ نے سنا نہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے کا سبب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی سلمہ نبی کریم کے پاس اپنے خاوند ابو رافع کی شکایت لے کر آئی کہ اس نے اسے مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کو بلا کر فرمایا اے ابو رافع تمہاری بیوی سے کیا جھگڑا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تم کیوں اسے تکلیف دیتی ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے تکلیف نہیں دیتی، اصل بات یہ ہے کہ یہ دوران نماز بے وضو بھی ہو جائے تو نماز پڑھتا رہتا ہے۔ میں اسے کہتی ہوں ابو رافع رسول اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ہوا خارج ہو جائے تب وضو کیا کریں، تو اس نے اٹھ کر مجھے مارا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ ہنسنے لگے اور فرمایا اے ابو رافع یہ تجھے اچھی بات ہی کہتی ہے۔ برائی کے بدلے نیکی حاصل کرنے والے کا قصہ سناتے ہوئے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو۔ نبی کریم نے فرمایا اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہ اس سے اوجھل رکھے جائیں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں؟ وہ اقرار کرے گا، کسی گناہ سے انکار نہیں کرے گا اور وہ کبیرہ گناہ سے بھی ڈر رہا ہوگا، تو حکم دیا جائے گا کہ اسے اس کے ہر صغیرہ گناہ کے بدلے اس کی مثل نیکی عطا کر دو۔ وہ شخص فوراً بولے گا یا اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں، مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے برابر بھی نیکی دے دو۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بات کر کے نبی کریم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں۔ مومن کا معاملہ بیان کرتے ہوئے
سیدنا صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ اچانک ہنسنے لگے اور فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اس قدر ہنسے؟ نبی کریم نے فرمایا، میں مومن کے عجیب معاملے سے متعجب ہوں کہ اس کا ہر کام بھلائی ہے۔ اگر اسے کوئی پسندیدہ خبر یا چیز ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے، اور اگر اسے پریشان کن معاملہ پیش آئے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ مومن کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ہر کام بھلائی اور بہتری کا سبب ہو۔ ایک دیہاتی کی باتیں سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جنت کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے اور اس مجلس میں ایک دیہاتی بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص جنت میں کھیتی کرنے کی اپنے رب سے اجازت چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ اسے اجازت مل جائے گی، وہ بیج بوئے گا تو پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی آئے گا، پک جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اب اسے سنبھال لے، کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ یہ سن کر مجلس میں موجود دیہاتی نے کہا، اللہ کی قسم، وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ اس بات پر نبی کریم ہنسنے لگے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہونے لگے تو جب پائیدان پر پاؤں رکھا تو کہا، بسم اللہ، اور جب اوپر بیٹھ گئے تو یہ دعا پڑھی، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے۔ پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، آپ اس قدر کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا ہے، یعنی سواری پر سوار ہوئے، پھر آپ بھی ہنسنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس بات پر ہنسی آئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے گناہ معاف کر دے، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ میرے یعنی اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کثرت بارش کے بعد سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم مدینہ منورہ میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا، بارش کی کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا نام و نشان ہی نہ تھا، تو بادل بنے ایک دوسرے سے مل کر گھنے ہونے شروع ہو گئے۔ پھر اس قدر بارش برسی کہ مدینہ کے نالے بہنے لگے۔ اگلے جمعے تک اسی طرح بارش ہوتی رہی، چنانچہ وہی آیا یا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اگلے جمعے کے روز آیا جبکہ نبی کریم خطبہ فرما رہے تھے، کہنے لگا، ہم تو ڈوب گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو روک دیں۔ تو نبی کریم اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ پھر آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا۔ تو بادل مدینہ سے دور شمال و جنوب کے اطراف کو جانا شروع ہو گئے۔ سیدنا انس نے فرمایا کہ ہمارے ارد گرد تو بارش ہوتی رہی لیکن ہم پر سے رک گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا شرف اور آپ کی قبولیت دعا کو واضح کیا۔ روز قیامت کا ایک واقعہ سناتے ہوئے
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ اچانک ہنسنے لگے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ سیدنا انس فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، بندے کے رب کو مخاطب کرنے کے انداز کی وجہ سے مجھے ہنسی آئی ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے اللہ، کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں۔ آپ نے فرمایا، بندہ پھر کہے گا، میں اپنے اوپر اپنی ذات کے سوا کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج کے دن تیرے بارے میں تیری ذات اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، دور ہو جاؤ، چلو دور ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے ہی تو جھگڑا کر رہا تھا۔